أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی کی راہ پہ چلن ہو تو نعت ہوتی ہے نبی نماز قبول کروانی ہے تو اس کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہونا چاہیے، اور اگر پیارے حبیب علیہ السلام سے وہ ثابت نہیں، اس کو آپ جتنی بار مرضی دہرا لیں، اللہ کے ہاں وہ عمل مردود ہے۔ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے کلام الہی سے ثابت ہونے والا مسئلہ عظیم ہے، اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے والا مسئلہ بھی عظیم ہے، دونوں کی شان میں کوئی فرق نہیں۔ دلیل وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، گروہوں میں تقسیم ہو کے، پارٹیوں میں بٹ کے پیارے نبی کی مخالفت میں اتری ہوئی ہے، نبی کریم کی احادیث کو سنتے ہیں اور پھر ناک منہ چڑھا کے آگے نکل جاتے ہیں۔ قرآن نے ڈرایا تھا کہ ڈر جاؤ، نبی کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ عمل آل سخن ہو تو نعت ہوتی ہے، عمل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ طوفان کے اندر جو اہمیت کشتی نوح کی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر ہماری زندگی میں اہمیت سنت محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت نجات کا راستہ ہے، سنت جنت میں لے جانے والا زینہ ہے، سنت پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا معی فی الجنہ، وہ پیارے نبی کا پڑوس جنت میں یوں پالے گا۔ سنت طریقے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، من سن سنتا حسنہ، جس نے کوئی اچھا کام کیا، فلہ اجرھا، اس کو اس کا اجر تو ملے گا ہی، لیکن اس کے اچھے کام کو دیکھ کر اور جو اس کے راستے پہ اس کام کو کرتے چلیں گے ان سب کا اجر بھی پائے گا۔ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے، اپنا گناہ تو اپنے سر پہ اٹھائے گا ہی، اس کی برائی کو دیکھ کر جو اس کے پیچھے چلتے رہیں گے ان سب کا بوجھ بھی اسی کے سر پہ ہوگا۔ اور اصطلاحی معنی میں جب سنت کا لفظ بولا جائے
اس کو سمجھنے کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول بڑی پیاری وضاحت کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حدیث نبوی کا اطلاق عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے بعد روایت شدہ اقوال، افعال اور تقریرات پہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، جس کا حکم دیا، اور جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ خاموش رہے، ان تینوں چیزوں پہ اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا، اگر وہ خبر ہے تو پھر اس کی تصدیق واجب ہے، اور اگر وہ واجب یا حرام یا مباح کی صورت میں کوئی شرعی حکم ہے تو اس میں آپ علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حاصل کلام یہ کہ جب حدیث رسول بولا جائے تو اس میں نبوت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام اقوال، تمام افعال داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ کے وہ تمام افعال جن پر آپ کاربند رہے حجت ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے وہ تمام افعال جن پہ آپ کاربند رہے وہ حجت ہیں، اور جب آپ کے اس فعل کی اتباع کا حکم دیں، جس چیز کا آپ آرڈر کریں اس کو ماننا، اس حکم پہ عمل کرنا، یہ بھی اس حدیث کی حجیت کو مزید واضح کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کر دکھائی۔ پیارے حبیب علیہ السلام کا حکم ہے نماز ویسے پڑھو جیسے اللہ کے نبی نے پڑھ کر دکھائی۔ اس حدیث کو اپنے پلے سے باندھ لیجئے، کیونکہ نماز کے موقع پر ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں تو اپنے اپنے گروہوں کا کرتے ہیں، جی ہمارے طریقے پہ نماز کیسے ہوگی، ہمارے بزرگوں کا راستہ کیا ہے، ہمارے حضرت جی نے کیا سکھایا ہے، ہمارے مذہب کے مطابق نماز کیسے ہے۔ نماز قبول کروانی ہے تو اس کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہونا چاہیے، اور اگر پیارے حبیب علیہ السلام سے وہ ثابت نہیں، اس کو آپ جتنی بار مرضی دہرا لیں، اللہ کے ہاں وہ عمل مردود ہے۔ ایک چھوٹا سا اشارہ کر کے بات آگے چلاتا ہوں۔ آپ کے سعودی عرب کے اندر آپ نے دیکھا ہو اکثر پیپسی کی مشین، ریال ڈالو پیپسی نکال لو، دیکھیے تو ریال ڈال کے پیپسی پیتے ہو یا نہیں؟ کبھی آپ نے پاکستان کا روپیہ ڈال کے پیپسی پی؟ کوشش تو کی ہوگی لیکن نکلا نہیں۔ وہ جتنی تیزی سے روپیہ اندر جاتا ہے اتنی تیزی سے واپس آتا ہے۔ زبان حال سے کہتا پھڑ اپنے روپے نو پیپسی پین دا شوق رکھ دیں تو ریال جیب چ کوئی نہیں۔ کیوں؟ وہ بھی کاغذ ہے، یہ بھی کاغذ ہے۔ بنگلہ دیش کا ٹکا ڈالا، مشین آن نہیں ہوئی، پاکستان کا روپیہ ڈالا، انڈیا کا ڈالا، آن نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر ایک کمپیوٹر سسٹم ہے جہاں سعودی عرب کی سٹیمپ، یہاں کی گورنمنٹ کے سائن، وہ مہر لگی ہوئی ہے۔ جب وہ ریال جائے تو اس کے مطابق ہو جاتا ہے، فوراً سارے بٹن آن ہو جائیں گے کہ اہلاً و سہلاً، پیپسی پی لو، مرنڈا پی لو، 7 پی لو، جو جی میں آتا ہے پی لو۔ اور جب وہ اس کے خلاف آتا ہے تو اتنی تیزی سے واپس لیتا ہے کہ جس حدود میں، جس ملک میں آپ رہتے ہو وہاں اس حکومت کا سکہ نہیں چلتا۔ تو پیارے بھائی، قیامت کے دن سکہ چلے گا محمد کریم کی سنت کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی نماز محمدی، روزہ محمدی، حج محمدی، زکوٰۃ محمدی، نکاح محمدی، طلاق محمدی، ایک ایک عمل پیارے نبی کی سنت کے مطابق آئے گا تو انشاءاللہ جنت کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ اور اگر انسان کے پاس سارے مہریں پوری دنیا کی اکٹھی کر لے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی مہر نہ ہو تو وہ عمل قبول۔ اس لیے نماز کے لیے اس حکم کو کبھی نہ بھولیے۔ ہم نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ وہابی ہے، نہ سنی ہے، نہ نقشبندی ہے، نہ چشتی ہے، نہ قادری ہے، نہ رضوی ہے، نہ سہر وردی ہے، نہ وردی ہے، نہ بغیر وردی ہے، ہم صرف محمدی ہیں۔ ہمیں دلیل دیجئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیارے نبی نے نماز کیسے ادا کی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے،
فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو کہاں سے کرتے؟ اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، کہاں تک؟ کندھوں کے برابر، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ میں رکھتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ابتدا ہوتی اللہ اکبر سے۔ ہماری نماز کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 4 اور پیچھے سے امام کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وقت ظہر کا فرض اللہ کے دائیں طرف کو سعودی ہے، بائیں طرف کو بنگالی ہے، آگے امام ہے، پچھلی سب خالی ہے، اوپر چھت ہے، نیچے فرش ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہوتے تو عربی زبان میں کہے ہوتے، جیسے پٹھان پشتوں میں فاتحہ پڑھے تو قبول، کیرلے والا ملباری میں فاتحہ پڑھے تو قبول، ہر کسی پہ لازم ہے کہ وہ عربی میں ہی نماز پڑھے، کیونکہ ہمارے نبی محمد کریم عربی تھے۔ تو اگر یہ الفاظ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہوتے تو کس زبان میں؟ عربی میں۔ تو ہم پر پھر لازم ہوتا ہم بھی اسی الفاظ میں۔ تو یہ ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں کرتا ہے، سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے کہ بعد میں ٹچ لگا ہے، پہلے سے ساتھ نہیں تھا۔ یہ ویلڈنگ بعد میں مولویوں نے کی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے مولوی صاحب آپ تو ویسے زیادتی کرتے ہیں۔ نیت تو ہر کام کی ضروری ہے، نیت کے بغیر تو کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کی دار و مدار بنیاد ہے ہی نیت پہ۔ تو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں پیارے بھائی، جب آپ کی بیگم محترمہ کہتی ہیں آئیں کھانا کھا لیں، دسترخوان لگ جاتا ہے، آپ آکے بیٹھ جاتے ہیں اور کھانے کا آغاز ہونے لگتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو یا نہیں؟ کبھی وہاں کسی نے نیت کی، نیت کرتا ہوں روٹی کھانے کی، 2 روٹی کھاؤں گا، 1 پلیٹ سالن کھاؤں گا، 1 گلاس پانی پیوں گا، ہاتھ کے ذریعے منہ کے راستے، پیٹ کے واسطے، سامنے امی ادھر، ابو ادھر، بیگم۔ نیت تو ہر کام کی ضروری ہے۔ تو جواب کیا ملے گا؟ مولوی صاحب آپ کا دماغ خراب تو نہیں ہے؟ میں نے ہاتھ دھوئے، روٹی کھانے کی نیت تھی، دسترخوان پہ آ کے بیٹھا، روٹی کھانے کی نیت تھی، بسم اللہ پڑھ کے روٹی کا آغاز ہوا۔ ہم کہیں گے بھائی آپ نے اذان سنی، دکان بند کی، شٹر ڈاؤن کیا، نماز کی نیت تھی، مسواک کیا، نماز کی نیت تھی، وضو کیا، نماز کی نیت تھی، چل کر مسجد میں آئے، نماز کی نیت تھی، مسجد میں داخل ہوئے، نماز کی نیت تھی، تحیۃ المسجد پڑھی، کیوں؟ یہ سارے کام دلیل ہے کہ آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں۔ زبان سے ادا کرنا محمد کریم کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے یہ حکم دیا تو یہ اور اس بات کے اندر وزن پیدا ہو گیا کہ پیارے حبیب جو کہیں اس کو ماننا اہل ایمان پہ واجب ہے۔ شیخ الاسلام مزید فرماتے ہیں حدیث کے معنی میں جو چیزیں داخل ہیں ان میں سے وہ بھی ہے جس کی آپ نے تائید کی۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کو دیکھیں اور خاموش ہو جائیں وہ بھی دین ہے، اور یہ شان صرف محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی اور کی شان نہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، حضرت جی نے کہا ہے، شاہ جی کا آرڈر ہے، بزرگوں نے دیکھا تھا اور چپ کر گئے تھے، پوری کائنات آپ کے عمل کو دیکھ کے خاموش ہو جائے وہ آپ کے لیے دین نہیں بنے گا۔ اگر کوئی عمل امام الانبیاء کے سامنے ہوا آپ نے اس کو منع نہیں کیا، خاموش ہو گئے، یہ شان محمد الرسول اللہ ہے کہ وہ عمل بھی سنت بن جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہوتی اور بچیاں میری سہیلیاں آتی اور میں ان کے ساتھ کھیلتی، آپ دیکھ کر انہیں خوش ہوتے۔ سیدہ عائشہ ہی فرماتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، 2 بچیاں دف بجا رہی تھی، ابو بکر صدیق تشریف لائے رضی اللہ عنہ وارضا اور ان بچیوں کو ڈانٹنے لگے تو امام الانبیاء نے کہا ابو بکر ان کو چھوڑ دو، ہر قوم کی خوشی ہوتی ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام حبشیوں کا کھیل دیکھ رہے، مسجد نبوی میں حبشی کھیل رہے، سیدہ کو آپ نے اپنے ساتھ چادر میں چھپایا ہوا، تو جو عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو اگر آپ اس پہ خاموش ہو جائیں تو یہ بھی تائید ہے اور یہ بھی سنت کا درجہ پاتی ہے، کیونکہ اگر وہ کام غلط ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش نہ ہوتے۔ یہ سب حدیث کی تعریف میں داخل ہیں، اور محدثین کی اصطلاح میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقاریر، آپ کی اخلاقی صفات، ان سب کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور سنت سے ثابت شدہ احکام قدر و منزلت میں
جس طرح قرآن حکیم کی نص سے کوئی مسئلہ ثابت ہو، جتنی اس مسئلے کی شان ہے اتنی ہی اس مسئلے کی شان ہے جو محمد کے حکم سے ثابت ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے کلام الہی سے ثابت ہونے والا مسئلہ عظیم ہے، اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے والا مسئلہ بھی عظیم ہے، دونوں کی شان میں کوئی فرق نہیں۔ دلیل وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، محمد کریم رب کی مرضی سے بولتے ہیں۔ پیارے حبیب دین کی بات جب بتاتے ہیں، اسلام کا مسئلہ جب سناتے ہیں، وہ آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ اللہ کے حکم اور وحی سے کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن بن یزید رحمہ اللہ تابعی ہیں، ایک شخص کو دیکھتے ہیں، حج کا موسم ہے، حج کی حالت میں ہے، سلا ہوا لباس پہنا ہوا احرام کی بجائے، تو ان سے کہا کہ یہ کپڑے اتار دو اور سنت کے مطابق احرام انسلی دو، چادریں وہ اوڑھ لو۔ وہ شخص کہنے لگا اگر مجھے کوئی آیت سنا دو تو میں آپ کی بات مان لوں گا، کوئی آیت سنا دو تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ تو اس تابعی نے جو آیت سنائی قرآن حکیم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کے لیے، آئیے اس آیت کو سنتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو پیارے حبیب نے دیا اس کو لے لو، جو رسول کریم نے دیا اس کو لے لو، اور جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ۔ یہ قرآن حکیم کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے ایک نص قطعی سے ثابت ہے یہ بات کہ آپ کی حدیث ماننا ہم پر ویسے ہی واجب ہے، صحیح حدیث کو تسلیم کرنا جیسے قرآن حکیم کے حکم کو ماننا لازم ہے۔ شریعت اسلامی کی تشکیل میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھنا چاہتے ہو تو پھر آؤ مالک کا فرمان سنو، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے پیارے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ پہ ذکر کو، اس قرآن حکیم کو نازل کیا تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے نازل کیا گیا اس کو کھول کھول کے بیان کر دے۔ قرآن حکیم ایک تالا ہے، سنت رسول حدیث رسول اس کی کنجی ہے، وہ چابی ہے۔ قرآن ایک حکم دیتا ہے، پیارے حبیب علیہ السلام اس پہ پریکٹیکل عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ راستہ ہے جس پہ چل کے ہم قرآن کے مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہذا سنت کا وظیفہ یہ ہے کہ جب قرآن حکیم کسی مسئلے کی صراحت نہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس شرعی حکم کو بیان کرتی ہے۔ اس لیے شریعت بیک وقت دو اصولوں پہ قائم ہے، قال اللہ وقال الرسول۔ قرآن اور حدیث یہ دو اصول ہیں، یہ نہیں کہ جناب ہمارے لیے صرف قرآن حکیم کافی ہے، ہمیں قرآن سے بات بتائیں۔ یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ فتنے کا شکار ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اور آپ کی سنت کا انکار کرتے ہیں۔ اور آج امت مسلمہ میں کچھ لوگوں نے لباس اسلام کا اوڑھا ہوا اور باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت وہ عوام الناس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث سے دور کر رہے، صرف ایک جملہ کہہ کے جی ہمیں قرآن کافی ہے، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ جاوید غامدی کے کلام کو سن لیجئے، وہ آپ کو جا بجا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہوئے اور یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آئے گا، یہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، یہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن نازل نہیں کیا، صرف قرآن نازل کیا اور اس کی مثل حدیث مصطفیٰ نازل کی جو قرآن کے احکامات کو کھول کے بیان کرتی ہے۔ یہ انکار حدیث کا جرم کرنے والے مجرم حقیقت میں ایمان کی وادی سے بہت دور ہو چکے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پورا ہو رہا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں یہ روایت ہے، پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں آتی۔ آپ انگوٹھے چومنے والی پارٹی میں سے تو نہیں ہو، نہ انگوٹھے اٹھ رہے ہیں نہ ہونٹ ہل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اگر کوئی شخص کہے صلی اللہ علیہ وسلم تو 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ انگوٹھے چومنا میڈ ان انڈیا پاکستان ہے، اصل کام کیا ہے؟ جب بھی پردہ سماعت سے نام ٹکرائے محمد، فوراً اپنی زبان کو حرکت دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، درجات بلند ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے،
اللہ اکبر۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یوشک رجل منکم متکیا علی اریکتہ، ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تم میں سے کسی شخص کو میری حدیث پہنچے گی اور وہ اپنی مسند پہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا، اور کیا حدیث سنے گا اور کہے گا کیا؟ بیننا و بینکم کتاب اللہ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، قرآن حکیم کافی ہے، ہم اللہ کے کلام سے فیصلہ کریں گے، ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں۔ قرآن میں جو حلال ہے اس کو حلال پائیں گے، قرآن میں جو حرام ہے اس کو حرام پائیں گے، مانیں گے، تسلیم کریں گے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں۔ تو پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذي حرم اللہ، خبردار، جس چیز کو رسول کریم حرام کر دیں وہ ایسے ہی ہے جیسے گویا رب نے حرام کیا ہے۔ جس کو پیارے نبی حرام کہے وہ مقام میں، مرتبے میں، عزت میں وہ حکم اتنا ہی شریف ہے جتنا حکم قرآن حکیم کی آیت سے ثابت ہونے والا شریف ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت پہ آئیے ہم ان سنت کا انکار کرنے والوں کو قرآن حکیم کی آیات سے ہی سوال کرتے ہیں۔ مالک کا فرمان سنیے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ اللہ پر ایمان تو سمجھ آیا، ہم نے قرآن حکیم کو مان لیا، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، رسولوں پر ایمان لانے کا کیا معنی؟ حدیث کا انکار حقیقت میں رسالت محمدیہ کا انکار ہے۔ جو حدیث کا انکار کرتا ہے حقیقت میں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا انکار کرتا ہے۔ اور یاد رکھو جتنا مقام بلند ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ہی مقام بلند ہے حدیث رسول اللہ کا۔ قادیانیوں کے خلاف ایک مشترکہ جلسے کے اندر اہل حدیث کے ایک عظیم فرزند کو موقع ملا گفتگو کرنے کا، اور وہاں پر بہت سے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر کے جا رہے تھے، تو انہوں نے آ کر ایک ہی جملہ کہا، لوگو ہم صرف رسول اللہ کی ذات کو اعلیٰ نہیں مانتے، آپ کی بات کو بھی اعلیٰ مانتے ہیں۔ بہت سے لوگ صرف ذات رسول کے اعلیٰ ہونے کے قائل ہیں، ہاں نبی کی شان بڑی اعلیٰ، لیکن جب حدیث آ جائے اپنے قیاس کے خلاف، حدیث آ جائے اپنے امام کے قول کے خلاف، تو کہتے چیخے چناتے چمکے بات تو ٹھیک ہے پر یہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہے، بات تو ٹھیک ہے۔ تو کہا اگر اہل الحدیث کا موقف سننا ہے تو سنیے، ہم ذات رسول اللہ کو بھی اعلیٰ مانتے ہیں اور حدیث رسول کو بھی۔ اسٹیٹ سیکرٹری آ کر کہنے لگا ان کی ذہانت پہ میں انہیں سلام کرتا ہوں، ایک ہی جملے میں قادیانیت کا رد بھی کر گئے اور مسلک اہل حدیث کی دعوت بھی دے کے چلے گئے۔ پیارے نبی کی شان جتنی اعلیٰ اتنی آپ کے فرمان کی شان اعلیٰ، اور جو حدیث رسول کا انکار کرتا ہے حقیقت میں محمد کریم کی شان کا انکار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہے۔ لہم اجرہم و نورہم، انہیں ان کا اجر ملے گا، نور ملے گا۔ اس آیت میں رسولوں پر ایمان لانے کا جو حکم دیا گیا تو اسی کے زمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ثابت ہوتی ہے، اور یہ آیت آپ کی اطاعت کی وجوب پہ دلالت کرتی ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 179 کو سنیے، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، اور اللہ اہل ایمان کو ان کے حال پر نہیں چھوڑنا چاہتا جس پر تم ہو، یہاں تک کہ ناپاک اور پاک کو الگ الگ کر دے۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله، اور نہ تمہیں اللہ غیب کی باتیں بتانا چاہتا ہے لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نبیوں میں سے، رسولوں میں سے، اس تک وحی کرتا ہے اور وہ خبر پہنچا دی جاتی ہے، اور وحی کے علاوہ کسی اور ذریعے سے بات نئی خبر ملتی۔ یہ جھوٹے قصے، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ ایک مولوی صاحب
ان کے شاگرد ان کے شان لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مولوی صاحب کے پاس جب لوگ تعویذ لینے کے لیے آتے تو تعویذ دیتے دیتے ہی لکھ دیتے تھے، بتا دیتے تیرے گھر بیٹا ہوگا، تیرے گھر بیٹی ہوگی، اور جو بولتے وہ ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ جو فرماتے ہو وہ ہو جاتا ہے، کیا بات ہے؟ کہا میں کیا کروں، جب تعویذ لکھتا ہوں بچہ سارا میرے سامنے آ جاتا ہے، میں دیکھ کے دس دینا کڑی ہے کہ منڈا، میں کہا چلتا پھرتا پرانا الٹرا ساؤنڈ نہیں، بغیر فیس کے کام ہو جاتا ہے۔ یہ غیب کی خبریں ماں کے رحم میں کیا ہے؟ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ جب چاہے اپنے نبی کو اپنے رسولوں میں سے جس کو غیب کی بات بتا دے، اور جب وہ نبی تک بات پہنچتی ہے وہ علم بن جاتا ہے، وہ امت تک پہنچتا ہے۔ لیکن اگر اللہ مالک کی طرف سے خبر نہ آئے تو مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے زہر لگا ہوا گوشت رکھ دیا جائے تو پیارے حبیب کو خبر نہیں ہوتی۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانا بھی واجب ہے، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لانا واجب ہے۔ معنی کیا؟ قرآن کو ماننا بھی واجب ہے اور حدیث رسول کو ماننا بھی واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی سنت کو تھاما جائے، آپ کی سنتوں پہ عمل کیا جائے۔ ایک شخص ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کی اطاعت نہیں کرتا، تو وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے لیکن جب اس کو دکھایا جائے نماز محمدی، طلاق محمدی، تو کہ جی بات تو ٹھیک ہے، ہم اذان میں، تکبیر میں، کلمہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے، لیکن جب مسائل کا وقت آئے گا نا تو پھر ہم چونکہ فلاں حضرت جی کے ہم نے لڑ پکڑا ہوا ہے، فلاں بزرگوں کے دامن سے جڑے ہوئے ہیں، ہم ان بزرگوں سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے تو ہم کریں گے، وہ نہیں کہیں گے تو ہم محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، ارے بھائی تو نے غیر نبی کو کتنی آسانی سے مقام نبوت والی کرسی پہ بٹھا دیا۔ ایک صاحب مدنی چینل والے، ان بابا جی کو میں سن رہا تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک امام صاحب کو پکڑ لیا، اس کے بعد اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں دے کر کہتے ہیں ہم بہرے ہو گئے، سننے کے قابل نہیں رہے، اب ہمیں ہمارے امام صاحب کے خلاف کوئی جتنی مرضی دلیلیں لا کے رکھ دے، ہم نے ایک دروازہ پکڑا ہے اور اسی دروازے سے جنت میں جائیں گے، ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ ہم کہتے ہیں یہ شان صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ہم نے آنکھیں بند کر کے پیارے نبی کی سنت کو پکڑ لیا، اب کوئی حدیث رسول کے خلاف جتنا چاہے بولتا ہے بولتا رہے، ہم دامن مصطفیٰ کو چھوڑ نہیں سکتے، اور پیارے حبیب کے علاوہ یہ شان کسی اور کو دے نہیں سکتے۔ ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر بندہ غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے، ہر آدمی سے اس کے کلام پہ دلیل مانگی جا سکتی ہے۔ آمنہ کے لال سے کوئی غلطی، ان سے دلیل مانگی جا سکتی، ان کا بولنا دلیل، ان کا بیٹھنا دلیل، ان کا کرنا دلیل۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں تو نماز پڑھنا دین ہے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اس وقت کو گزار دے اور نماز نہ پڑھیں اور تاخیر سے پڑھیں تو اس وقت نماز کی تاخیر کرنا دلیل مانگو گے؟ عرفہ سے جب نکلتے ہو، مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، نماز پڑھتے ہو یا جی نہیں پڑھتے؟ عرفہ میں جماعت نہیں کرواتے، حالانکہ نماز کو اول وقت ادا کرنا عظیم نیکی ہے، لیکن آج عرفہ میں مغرب کی نماز جماعت سے ادا نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ جواب ملے گا، اہل الحدیث کے امام نے آج عرفہ میں مغرب کی نماز ادا مزدلفہ میں جا کر کی۔ یہ شان مصطفیٰ کی ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ جو کریں، آپ جو کہیں، آپ کا فعل، آپ کا عمل، آپ کا قول حجت ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے۔ ایمان باللہ کے ساتھ ہی ایمان بالرسول کا حکم دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، آپ کی حدیث کو ماننا واجب ہے، آپ کی سنت کو پکڑنا واجب ہے۔ سورۃ نور آیت نمبر 62 کو سنتے ہیں، مالک فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن وہ ہیں
جو اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول پر ایمان لائیں. اللہ پر ایمان لائیں اور رسول اللہ پر ایمان لائیں. اللہ کو مانے، اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کو مانے، یہ مومن ہے. اور یہاں ماننے سے مراد اپنی زبان سے تصدیق، اپنے دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور آپ کے حکموں پہ عمل کر کے دکھانا. وہ ماننا نہیں ہے. باپ کہے بیٹا مجھے بڑی پیاس لگی ہے، پانی پلا دو، اور بیٹا کہے ابو میں آپ کی ٹانگیں دباتا رہوں گا، آپ کے پاؤں پہ میں سروں کے تیل کی مالش کرتا رہوں گا. وہ کہ پتر مالش چھوڑ، مجھے پانی پلا دے، پیاس سے میری جان نکل رہی ہے. کہ ابا جی پانی نہیں پلا سکتا، ٹانگیں دباؤں گا. یہ کون ہے؟ فرما بردار. بات نہیں مان رہا، محبت کا بڑا اظہار کر رہا ہے. کوئی کہے جی صدقے جاؤں، واری جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی فرمائے اپنی حدیث میں قبروں کو پختہ نہ بنانا. کہنے جی یہ نہیں مان سکتا، ہم نے تو ماشاءاللہ قادری صاحب کے مرتے ہی 8 کروڑ اکٹھے کر لیے ہیں قبہ بنانے کے لیے. آپ پہ قربان ہو جائیں. میری بات مانو. بات نہیں مانیں گے، قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. تو یہ قربانی قبول. ان سے کہو یہ قربانی تم سے پہلے کوئی اور بھی دیتا رہا. ابو طالب کو پیارے حبیب سے پیار تھا یا نہیں تھا؟ ایسا پیار کسی چچا نے کبھی اپنے بھتیجے سے نہ کیا ہوگا کہ راتوں کو اٹھتا تھا، پیارے حبیب کو اٹھاتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ میرے بیٹے کے بستر پہ لیٹ جاؤ، میرا بیٹا آپ کے بستر پہ لیٹ جائے. کیوں؟ نبی کا بستر ریشم کا ہے کہ بیٹا وہاں آرام سے سوئے گا؟ نہیں. رات کے اندھیرے میں اگر دشمن وار کرے آپ بچ جاؤ، میرا بیٹا آپ کی جگہ پہ قربان ہو جائے. ایسا پیار کوئی اور کر سکتا ہے؟ آخری لمحات آتے ہیں، پیارے حبیب پہنچتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ. چچا ایک بار پڑھ دے. سردار موجود ہے، کہتے ہیں باپ کے دین کو چھوڑے گا؟ آخری جملہ زبان سے نکلتا ہے کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کی ملت پر ہوں. وہ پیار کام آیا، وہ محبت کام آئی. پوچھا گیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، بڑی محبت کرتا تھا. کہا جہنم میں سب سے کم عذاب میرے چچا کو ہوگا. اس کے پاؤں کے نیچے 2 انگارے یا ایک روایت میں آگ کی 2 جوتیاں ہوں گی جس سے اس کا دماغ کھولے گا جیسے چولہے پہ ہنڈیاں اگلتی. اگر بات نہیں مانی جاتی، اگر سنت کو لازم نہیں پکڑا جاتا، اگر حدیث رسول کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا جاتا اور آپ محبت کے بلند و بانگ دعوے کریں، یہ دعوے قیامت کے دن آپ کے میزان میں وزن نہیں ڈال سکتے. تو مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور جو رسول پر ایمان لے کر آئے. آئیے ایک اور آیت پہ غور کرتے ہیں. مالک فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. بس ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ اس کے رسول پر، ایمان لاؤ اس نور پر جو نبی کے ساتھ بھیجا گیا، قرآن حکیم پر. اللہ پر ایمان لاؤ، پیارے حبیب پہ ایمان لاؤ، قرآن حکیم پہ ایمان لاؤ. تو قرآن کو ماننا گویا آپ نے اللہ پر ایمان لانے کے دعوے میں صداقت دکھا دی. رسول کو ماننے سے معنی یہ ہے کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کو مانا. امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان سنیے، فرماتے ہیں اللہ نے اپنے رسول کو بہت اعلیٰ مقام عطا کیا، انہیں اپنے دین کا نمبردار قرار دیا، ان کی اطاعت کو فرض اور ان کی نافرمانی کو حرام بتایا. ان کی فضیلت کے اظہار کے لیے اپنے ایمان کے ساتھ ان پر ایمان لانے کا تذکرہ کیا. آپ کی شان بیان کرنے کے لیے، آپ کا مقام بیان کرنے کے لیے جہاں اللہ نے اپنے ایمان کا تذکرہ کیا، اپنے ساتھ ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تذکرہ کیا. امام شافعی رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسل کو کمال ایمان سے تعبیر کیا. اگر کوئی ایمان کو پورا کرنا چاہتا ہے تو لازم ہے وہ اللہ پر ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اور اگر کوئی اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کے نبی پر ایمان نہ لائے تو وہ مکمل مسلمان ہو سکتا. زبان حال سے کہنے دیجئے، اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن حکیم کو تو مانتے ہیں، اس کی حقانیت کو تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن حدیث کو نہیں مانتے،
حدیث پہ ہمارا ایمان نہیں ہے، یہ وہمی باتیں ہیں، یہ ظنی ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو محدث کہے یہ حدیث ٹھیک ہے اور وہ ٹھیک نہ ہو سکتا ہے جس حدیث کو محدث نے کہا کہ یہ ضعیف ہے لیکن اس کے اندر والی بات کو وہ نہ پہچان سکا، کوئی اور ولی پہچان لے اور وہ ضعیف کو اپنے دل کے ذریعے صحیح مان لے۔ قادری صاحب فرماتے ہیں اپنے ایک پیر صاحب کی کہانی سناتے ہوئے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ بہت بڑے محدث تھے، اتنے بڑے تھے کہ شاگرد ان کے پاس آ کر احادیث سنایا کرتے تھے، متن میں سند میں ان سے شہادہ لیا کرتے تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سر جھکا کے بیٹھے رہتے، حدیث صحیح ہوتی تو سر ان کا نیچے رہتا، اگر حدیث ضعیف ہوتی تو سر اٹھا کے منڈی ہلا دیتے۔ ایک حدیث سنائی تو انہوں نے فوراً گردن اٹھائی اور کہا کہ نہیں یہ نہیں ٹھیک۔ تو طلباء نے فنی انداز میں بحث کی کہ اس کی تو سند میں جتنے رجال ہیں وہ سب ثقہ ہیں، بات بالکل ٹھیک ہے، سندن بالکل ثابت ہے، کوئی اس میں ایسا عیب نہیں ہے۔ تو کہا تم سند کے اندر ہو، میں سند کو دیکھوں یا صاحب سند کو دیکھوں؟ وہ دیکھو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث میں نے ارشاد نہیں فرمائی۔ محدث کہہ رہے ہیں یہ حدیث ٹھیک ہے، سندن بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں تمہاری سند کو دیکھوں یا صاحب سند کو دیکھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ارشاد میں نے نہیں فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اس طرح کے ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے اسلام کے چولے پہن لیں تو پھر یاد رکھیے ایمان بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے چپک جائیں، اور ایسے لوگوں سے جنہوں نے دین کے اندر اتنا بڑا رخنہ ڈالا، اگر یہ طریقہ نکال لیا جائے تو ہر فرقے کا پیر کہے گا کہ تمہاری بات نہیں مانتا، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خود خوشخبری سنائی تھی کہ بس میں نے یہ کہا ہے یہ نہیں کہا۔ یہ وہ فتنے کا دروازہ ہے جہاں سے دین اسلام کو بخیے اور ادھیڑنے کے لیے اس دروازے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانا تقاضا کرتا ہے کہ سنت رسول اللہ پر ایمان لے کر آئے، حدیث رسول اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ مزید سنیے مالک کے فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے مسلمان حاکم کی اطاعت کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا اور حاکم وقت کا کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے تو پھر فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنے اس جھگڑے کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، حاکم وقت مسلمان حکمران کی اطاعت کرو۔ اگر جھگڑا ہو جائے اب فائنل اتھارٹی کون ہے؟ اللہ کی طرف لوٹاؤ، یعنی قرآن حکیم کی طرف لوٹاؤ، اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اگر پیارے حبیب حیات ہیں تو آپ فیصلہ فرمائیں گے، پیارے حبیب حیات نہیں ہے اللہ کی جنتوں میں چلیں گے، یہ دنیا چھوڑ گئے، تو اس جھگڑے کو سنت محمد کریم کی طرف لوٹاؤ، حدیث رسول کی طرف لوٹاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا آخرت پہ ایمان ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو تو لازم ہے کہ ہر جھگڑے کا فیصلہ، ہر اختلاف کا فیصلہ، بزرگوں نے فرمایا ہے، حضرت جی نے کہا ہے، شاہ جی کا فرمان ہے، سید صاحب کے حکم ہے، نہیں، فائنل اتھارٹی اللہ کا کلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ قرآن اور حدیث کے بعد پھر کسی کی بات نہیں چلتی، پھر کسی کی رائے، کسی کا قیاس، کسی کا قول، اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر اس کو ٹھکرا دیا جاتا ہے اللہ کے کلام اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مالک فرماتا ہے قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی ان کو حکم سناؤ کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر یہ منہ موڑ لیں، اللہ پر ایمان نہ لائے، رسول پر ایمان نہ لائے، تو پھر ان کو سنا دو کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ عظیم خزانہ ہے جو اس کو پا لیتا ہے، جو سنت رسول اللہ سے جڑ جاتا ہے، حقیقت میں وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو پا لیتا ہے۔ مالک فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اطاعت کرے اللہ کی، جو اطاعت کرے رسول اللہ کی، تحقیق وہ بہت بڑی کامیابی کو پا گیا، کامیاب ہو گیا، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گیا، اور آخرت کی کامیابی اس کے لیے ہے جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ اور اگر وہ پیارے حبیب کی اطاعت نہیں کرتا تو ناکام ہو گیا اس دنیا میں، برباد ہو گئی اس کی یہ آخرت بھی۔ کیوں؟ قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھلنا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے کھلنا ہے۔ آپ پر سچا ایمان ہوگا، زندگی آپ کے حکموں کے مطابق ہوگی تو جنت کا حقدار بنے گا، اور جس نے آپ پر ایمان نہ لایا سچے دل سے، آپ کی باتوں کو تسلیم نہ کیا، حقیقت میں اس نے پیارے نبی کو نہیں چھوڑا، رب کی جنت کو چھوڑ دیا۔ مالک کا فرمان سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شان کو اپنے دل میں بٹھائیے، اور یہ مقام خالص پیارے حبیب کا مقام ہے، یاد کیجئے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ کھلی گمراہی میں گر گیا۔ یہ دعویٰ صرف اہل السنہ والجماعہ کا ہے، یہ دعویٰ صرف اہل الحدیث کا ہے کہ ہمارے امام اعظم وہ شان رکھتے ہیں کہ جس نے پیارے حبیب کی اطاعت سے دامن کترایا حقیقت میں وہ گمراہ ہو گیا، اور کائنات میں یہ دعویٰ کوئی اور نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا جس نے ہمارے پیر صاحب کو نہ مانا وہ گمراہ ہو گیا، جس نے ہمارے امام کو نہ مانا وہ گمراہ ہو گیا، جس نے ہمارے بزرگ کی بیعت نہ کی وہ گمراہ ہو گیا، جس نے ہمارے شاہ جی کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ یہ دعویٰ صرف اہل الحدیث کر سکتے ہیں کہ امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے جس نے پیارے نبی کی نافرمانی کی، وہ گمراہی کے اندھیروں کے اندر گر گیا، جنت میں جانے کا راستہ تو پیارے نبی کی اطاعت ہے۔ قرآن حکیم کی یہ وہ بعض آیات جس میں اللہ مالک نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم جاری کیا، اور اللہ کی اطاعت کا معنی قرآن حکیم پر عمل کرنا، اس کی طرف لوٹنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا معنی سنت حبیب علیہ السلام کی طرف لوٹنا۔ امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مالک کا فرمان ہے وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کریم کی اطاعت کرو، نافرمانی سے بچو۔ اس آیت کو بیان کر کے امام صاحب فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی رسول کی اطاعت کا اللہ کی اطاعت کے ساتھ ملا کر حکم دیا جاتا ہے، جہاں کہیں بھی رسول کی اطاعت کا حکم اللہ کی اطاعت کے حکم کے ساتھ منسلک ہو، وہاں اللہ کی اطاعت سے مراد قرآن کریم میں وارد احکامات اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہوا ہے ان کی اتباع کرنا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مراد ان احکام و فرامین میں آپ کی اتباع کرنا جو قرآن حکیم میں مذکور نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مراد جو مسائل قرآن حکیم میں مذکور نہیں بلکہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہیں، ان کی طرف لوٹنا اور ان کی طرف رجوع کرنا، یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ آئیے مالک ایک فرمان سنتے ہیں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص حکم دیا گیا آپ کی اطاعت کا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ پس آپ کے رب کی قسم، اللہ قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہے، اور اللہ قسم نہ بھی کھائے تو اللہ سے بڑھ کے سچی بات کرنے والا کون ہے؟ مالک قسم کھا کے یہ فرما رہا ہے وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے اختلافات میں فیصل محمد الرسول اللہ کو نہ مانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، کوئی بات نہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، انسانی طبیعت میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن مومن کے اختلاف حدیث رسول کو سنتے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دفن ہو گئے؟ اختلاف ہوا۔ آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ اختلاف ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے یا زندہ ہیں؟ اختلاف ہوا۔ لیکن جو ہی قرآن حکیم کی آیات یا پیارے نبی کی احادیث صحابہ کے کان کے پردے سے ٹکرائی، اختلاف باقی رہا یا ختم ہو گیا؟ اختلاف ختم ہو گیا۔ مالک فرما رہا ہے
قسم اٹھا کر وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے جھگڑوں میں فیصل آپ کو نہ مانے۔ سادہ انداز میں سمجھ لیجئے، کبھی کسی مسئلے میں کسی سے اختلاف ہو، وہ نماز کا مسئلہ ہو، وہ طلاق کا مسئلہ ہو، وہ عبادات کا ہو، تجارت کا ہو، معاملات کا ہو، اختلاف ہو جائے، ایک سوال کو اپنی زبان سے جدا نہ کریں، کسی سے بھی دلیل پوچھیں، کسی سے بھی مسئلہ پوچھیں تو کہیں اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، اس مسئلے میں پیارے حبیب کی کیا حدیث ہے، اس مسئلے میں پیارے حبیب کا کیا حکم ہے۔ یہ سوال جنت کی طرف لے جانے والا راستہ آسان کر دے گا۔ اور اگر یہ سوال ختم ہو گیا جناب، 2 رکعت نماز انہیرا جو حال امام دا ہوئی میرا اللہ اکبر، بزرگو تسی دسو، تسی بھی تو بڑی پہنچی سرکار ہو نا۔ ایک سائل سوال لکھتا ہے ایک مجلے میں کہ 7 سال کے بچے نے یا 12 سال کے بچے نے ہمیں نماز پڑھائی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیجئے، ہماری نماز ہو گئی تراویح کی یا نہیں ہوئی؟ جواب لکھنے والا جواب لکھتا ہے، سائل کا سوال تھا کہ جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیجئے۔ جواب لکھنے والے مفتی صاحب نے لکھا، اس طرح کے سوال اکثر آتے رہتے ہیں کہ جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیجئے، تو میں اس پر بھی چند سطریں لکھوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے دلیل بزرگوں کے اقوال ہوا کرتے ہیں، نبی کی حدیث نہیں ہوا کرتی۔ آپ یہ سوال نہ کیا کریں کہ قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے، آپ یہ بزرگوں نے کیا فرمایا، جی بزرگوں کی بات بتا دیں، ہم جو بزرگ فرمائیں گے وہ ہم کر لیں گے۔ ہمارے لیے حجت بزرگوں کے اقوال ہیں، ہم کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو یہ اقوال۔ ارے یہاں ابو بکر صدیق کے پاس سائل سوال کرتا ہے، میرے لیے ترکے میں وراثت میں کتنا حق ہے؟ جواب ملتا ہے لوٹ جاؤ، مجھے حدیث رسول کی خبر نہیں ہے اس مسئلے میں پیارے حبیب کے صحابہ سے پوچھوں گا، کوئی دلیل ملے گی تو تجھے جواب مل جائے گا۔ وہاں سائل نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ بھی تو بہت بڑی ہستی ہیں، آپ بھی کچھ فرما دیں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین میرا وزن اٹھائے گی اگر میں وہ کہہ دوں جو محمد الرسول اللہ کی بات کے خلاف ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ منہج یہ اپنائیے، سوچ یہ اپنائیے، کسی مسئلے میں جب بھی عالم سے سوال کریں، اس مسئلے میں حدیث رسول کیا ہے، اس مسئلے میں پیارے نبی کے ارشادات کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پہلا مسئلہ یاد رکھیں، جو نبی کریم کو فیصل نہ مانے، آپ سے فیصلہ نہ کروائے، نبی کو فیصل مان لیا، نبی سے فیصلہ کروا لیا، پھر کہتا جی وہ بات تو ٹھیک ہے، میں نے داڑھی رکھ تو لی، آپ نے اتنا ڈرایا مجھے کہ حدیث ہیں، میں نے رکھ لی، پر کھرک بڑی ہوندی ہے، داڑھی رکھ تو لی، لیکن بیگم کہتی ہے پہلے وہ چکنے چکنے تھے، اب یہ ملا ہیں، کھول بھی نہ تو ویسے ہی گزارا اوکھا ہوتا ہے، بس دل مطمئن نہیں ہے، بات میں نے مان لی۔ مسلمان بہن ہے، جی ٹھیک ہے مولانا آپ کی تقریریں سن سن کے میں نے پردہ کر تو لیا، لیکن پردہ بھی کوئی آج کے دور میں پردہ، آج کل تو ویسے حقوق نسواں بل پاس ہو گیا، بندہ بڈھی نو چانڈ مار دے 2 گھنٹے واسطے جیل کرا دیندی ہے۔ آج کے دور کے مطابق نہیں ہے پردہ، پردہ سمجھنا ہو نا تو بازار سے 2 کیلے لے آؤ، ایک کے چھلکے اتار کے رکھ دو اور ایک کو چھلکوں سمیت رکھ دو، اور دیکھو کیڑے مکوڑے کیا کرتے ہیں، کس کے اوپر چڑھیں گے؟ جیسا منہ کھلا ہوئے گا، اور جس کا منہ ڈھانپا ہوا ہوگا وہ عزت کے ساتھ محفوظ رہے گا۔ سمجھانے کے لیے چھوٹی سی مثال ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم، حکم رسول کو مان تو لیا لیکن دل میں ابھی کچھ جلن ہے، ابھی کچھ تکلیف ہے، ٹھنڈ نہیں پئی، مان لیا، آپ نے بڑا ڈرایا تھا، بڑا دھمکایا تھا، بڑے وعید سنائی تھی، جہنم، قبر، عذاب، ہم نے مان لیا، لیکن شرح صدر نہیں ہوئی، تب بھی یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے سنت رسول کی اہمیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی کو فیصل مانے، فیصلہ کروائیں، پھر اپنے دل کو اس پہ مطمئن کریں، اس میں کوئی تنگی، کوئی ٹیڑھ، کوئی کمی، کوئی کجی۔ اور جی آپ نے کہا تھا ذات پات ہندوانہ باتیں ہیں، ہم نے اپنی بیٹی سید ہیں، ہم نے ارائیوں کو دے تو دی، لیکن ویکھو نا کتھے جاٹتے، کتھے ارائی تھے، کتھے سید۔ ہمارے تو 7 پیڑھیوں میں کبھی سیدوں کی بیٹی ارائیوں میں نہیں گئی، جٹوں میں نہیں گئی، پٹھانوں میں نہیں گئی، مغلوں میں نہیں گئی، مان لیا، لیکن قوم کا ناک کٹ گیا تو سمجھ لیں کہ ایمان وَيُسَلِّمُ تسلیما۔ چوتھی شرط ابھی باقی ہے،
نبی کو فیصل مانے، فیصلہ کروائیں، دل کو مطمئن کریں، اس فیصلے پہ عمل کر کے دکھائیں. یہ تمام چیزیں ہوں گی تو مومن بنیں گے، اور اگر ان چیزوں میں کسی ایک میں بھی کمی رہ گئی تو ایمان پورا نہ ہوگا. آئیے مالک کا ایک اور فرمان سنتے ہیں. سورۃ نور ہے، آیت نمبر 63 ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو نبی کریم کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی حدیث رسول کی مخالفت کرتے ہیں، سنت رسول کی مخالفت کرتے ہیں. ان کو ڈر جانا چاہیے جو پیارے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، حدیث رسول کے خلاف چلتے ہیں، سنت رسول کو جانتے ہوئے بھی کہتے ہیں بات ٹھیک ہے لیکن برادری سے جھگڑا ہو جائے گا، ہم نہیں مان سکتے. وہ ڈر جائیں کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہیں وہ فتنے کا شکار نہ ہو جائے. آج مسلمان فتنے کا شکار ہیں یا نہیں؟ کتنا بڑا فتنہ ہے. مسلمان مسجد میں آتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، مسجد کے دروازے پر بھی فوج کھڑی ہوتی ہے، پولیس کھڑی ہوتی ہے، اسکیننگ والے کھڑے ہوتے ہیں، تلاشی لینے والے. یہ نماز پڑھن جا رہے ہیں یا بم پھڑن جا رہے ہیں؟ مسجدوں میں دھماکے، مدرسوں میں دھماکے، سکولوں میں دھماکے. جہاں معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، اگر وہ بچے یہود و نصارہ کے بھی ہیں تو بلوغت سے پہلے وہ تو معصوم ہیں، اسی فطرت میں پیدا ہوئے ہیں جس پہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اور یہاں کلمہ پڑھنے والے بچے مسجدوں میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں اور دھماکے ہو رہے ہیں، بم پھٹ رہے ہیں، مسجدوں کے اندر خون بکھرا ہوا. یہ فتنہ نہیں ہے؟ ارے بھائی ایک بندہ مر گیا، اب تو لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ایک مرا ہے، 100 بندے جنازے میں آئے ہیں، ایک خودکش بمبار آیا اور جنازے میں اپنے آپ کو پھاڑ لیا. ایک کو روانہ کرنے کے لیے آئے تھے تو 25-30 لاشیں اور تیار ہو گئی. یہ فتنہ نہیں ہے؟ مسجدوں میں، مدرسوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں یہ بم دھماکے، یہ قتل و غارت، یہ خون کا بہنا کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے. اور یہ فتنہ کیوں ہے کہ امت ایک بہت بڑے جرم کا شکار ہو چکی ہے، گروہوں میں تقسیم ہو کے، پارٹیوں میں بٹ کے پیارے نبی کی مخالفت میں اتری ہوئی ہے. نبی کریم کی احادیث کو سنتے ہیں اور پھر ناک منہ چڑھا کے آگے نکل جاتے ہیں. قرآن نے ڈرایا تھا کہ ڈر جاؤ، نبی کی مخالفت سے باز آ جاؤ، وگرنہ فتنے میں مبتلا ہوگے یا پھر تمہیں دردناک عذاب ملے گا. عذاب کی کیفیت بھی نظر آ رہی ہے اور آزمائش کی کیفیت بھی نظر آ رہی ہے. آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں. مولا ایک بہت پیارا نسخہ دیتا ہے، اپنی محبت کا ایک طریقہ ہمیں سکھاتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، آؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو. پیارے نبی وہ شان رکھتے ہیں. مالک کا فرمان سنیے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی دے اس کو لے لو، جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ. یہ آیات دلالت کرتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، پیارے نبی کے طریقے پہ چلنا واجب ہے، آپ کی سنت کو تھامنا واجب ہے. صحیح بخاری میں سیدنا جابر سے روایت ہے، من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ. جس نے نبی کی بات مانی اس نے اللہ کی مانی، اور جس نے محمد کی بات کو چھوڑ دیا حقیقت میں اس نے اللہ کی بات کو چھوڑ دیا. پیارے حبیب فرماتے ہیں میری مثال تو ایسے ہے جیسے قوم کے پاس ایک شخص آئے اور کہے میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے جو تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے. جو اس کی بات مان لے اور راتوں رات نکل جائے وہ تو بچ گیا، اور جو کہے نہیں ایسے ہی کہتے ہیں، لشکر والے اس کو دبوچیں گے اور برباد کر دیں گے. پیارے نبی نے ہمیں ڈرایا کہ اگر میری اطاعت نہیں کرو گے تو جنت کی بجائے جہنم کا عذاب ہے. جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ان کے لیے مبارک ہے. جو ہر مسئلے میں محمدی بن گئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زندگی کا کوئی مسئلہ نہیں الا یہ کہ ان کی زبان سے نکلتا ہے. دلیل دے دو، اللہ کے کلام سے دے دو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دے دو. پیارے نبی کی اطاعت آپ کی زندگی میں بھی ہے، آپ کی اطاعت آپ کی وفات کے بعد بھی ہے. نبی کی وفات کے بعد آپ کی اطاعت کا کیا معنی؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے ہر مسئلے کو لوٹا دو. اور جو انحراف کرتا ہے پیارے نبی کی سنت سے، پیارے نبی کی حدیث سے، امام شافعی فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے قول کی طرف اس بات کو لوٹا دیا جائے. اور جس نے پیارے نبی کی بات کا انکار کیا، امام شافعی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے وحی اور اپنے رسول کی سنت کی پیروی لوگوں پہ فرض کی ہے. جو اس کا انکار کرتا ہے وہ وادی کفر میں چلا جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرمائے.
اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ یاد رکھیے اللہ کی قسم، آج بھی نجات کا اگر کوئی چاہتا ہے، اگر آج بھی امت نجات چاہتی ہے تو اس کو لوٹنا پڑے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف، اس کو لوٹنا پڑے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی طرف، اور جان چھڑانی پڑے گی ان ظالموں سے جنہوں نے اسلام کا چولا پہن کے لوگوں کو ہلاکت کے دروازوں کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ فیصل آباد کے ایک پیر صاحب ہیں لاسانی سرکار، حضرت لاسانی سرکار پہلے یہ مرغے کو ذبح کرتے تھے اور اس کو مرنے نہیں دیتے تھے، تو ہم نے اس کا بڑا عرصہ پہلے جواب دیا تھا۔ ہندو ایک نیپال کا، وہ بھی مرغے کو مارتا تھا، ڈیڈ باڈی ہو جاتا تھا لیکن مرنے نہیں دیتا تھا۔ میں نے کہا جو شوبدہ تمہارا پیر کر رہا ہے یہ تو ہندو بھی کر رہا ہے، اس میں کمال کی کیا بات ہے؟ یہ اب حضرت نے مزید ایک شوشہ چھوڑا ہے، اس نے کہا سنو، مجھے کئی بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزے کے اندر بلا کر اپنے سینے سے لگایا ہے، میں اندر جا کے روزے میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتا ہوں، مریدوں سے مال کھانے کے لیے۔ اللہ کے بندو، تمہیں جھوٹ بولنے کے لیے صرف رسول اللہ کی ذات ہی ملی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ اپنے روضہ انور کے اندر اس فقیر کو اپنے، کیونکہ میں ان کا بھی روحانی بیٹا تھا اور ہوں، اور وہ اپنے قبر انور میں مجھے اپنے پاس بٹھا کر مجھے میری تربیت اور تمام خزانوں کی کنجیاں آقا کے پاس پڑی ہوتی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ چابی اس طرح گھما دو۔ مجھے بعد ایک دو پیار میں فرمانے کہ حکومت پاکستان کا خطہ بننا ہے، یہ پاکستان کی حکومت ہے، اس کی چابی کو ایسے اس مردے کو چھوڑ دو تو اسرائیل علیہ السلام کو چھوڑنا پڑے گا، منکر نکیروں کو چھوڑنا پڑے گا، وہ کو ریکویسٹ نہیں کرے گا جا کے۔ یہ تو ظاہر شریعت میں ہم شریعت کا پردہ رکھنے کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اچھا جی، یا اللہ فاتحہ پڑھے، یا اللہ بخش دے بخش دے۔ یہ عام بات ہے کہ شریعت میں اس کے ہاتھ اٹھا دو، اس کی تسلی کے لیے دعا کرا دی پیر صاحب سے، لیکن وہ قلب سے کہے گا تو چھوڑ دو اس کو، اس کا حساب نہیں ہے کہ ہمارے پاس پہنچ گیا، ہماری سفارش کیا، اوپر باطلی حکم ہوتا ہے۔ تو یہ سارے آپ جتنے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہاں محفل ہو رہی تھی، وہ بارش ہو رہی ہو، میں اندر سے آیا، بارش تیز تیز موٹے موٹی وہ شروع ہو گئی، لوگوں نے کہا یہ بارش ہو گئی، اس کو بند کر دو، کیمرہ کو کپڑے ڈال دو، تو میں اندر آیا، اندر سے آیا، اور میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا سرکار ٹوکری ہے فٹافٹ، میں کہا خیر یار، انہوں نے بچھا کے تیار بیٹھے، میں آیا تو بارش ہو گئی، تیز کریاں موٹیاں موٹیاں شروع ہو گئی۔ تو یہ میں یہاں کھڑا ہوا، میں نے کہا صاحب ڈیوٹی جو فرشتہ تھا بارش برسانے والا، میں کہ ادھر پیش ہوگا، ادھر آ گیا۔ اس فقیر کا وہ ہمارے وزیر ہیں، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو ہمارا وزیر بنا دیا گیا۔
اور اطلاق اس وقت سے ہو چکی ہے کہ جبرائیل میکائیل تمہارا بادشاہ وہ زمین پر بیٹھا ہے اس وقت روزے کے اندر مجھے بلاتے ہیں، اور جب میں گیا سارے جہنوں کی چابیاں پڑی تھی. آپ نے پیار سے کہا اگر پاکستان کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے تو وہ چابی پاکستان کی گورنمنٹ کی ہے، اسے یوں پھیر دے، راتوں رات نواز شریف جیل ٹر جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے پاس ساری چابیاں اور آپ نے سارے اختیار مجھے دیے، اور پھر کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو اختیار دیا ہوا ہے، بانٹا ہوا ہے. اللہ صرف اللہ ہے، نیچے سارے کام اللہ کے اولیاء کرتے ہیں، ان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، وہ با اختیار ہوتے ہیں. جتنا جتنا فیض اور جس جس فیض میں ان کو اختیار ہے اتنا اتنا فیض ان کے ہاتھ میں ہے. ولی جو لکھ دے وہ پورا ہو جاتا ہے، ولی جو بول دے وہ پورا ہو جاتا ہے. اگر ولی زبان سے کہہ دے اس مردے کو چھوڑ دو تو ملک الموت کو وہ مردہ چھوڑنا پڑتا ہے. بابا جیلانی نے کہا تھا نا وہ روحوں کا تھیلا چھین کے الٹا کیا تھا اور سارے کے سارے مردہ زندہ ہو گئے تھے. یہ لاسانی سرکار کہتا ہے اگر ولی کہہ دے مردے کو چھوڑ تو فرشتے کی کیا ضرورت ہے وہ لے کر جائے. منکر نکیر کو کہہ دے کہ یہ قادری ہے اس سے نہیں سوال کرنا، منکر نکیر کی کیا ضرورت ہے وہ سوال کرے. کہا ولی ریکویسٹ نہیں کرتا، آرڈر جاری کرتا ہے، اور اللہ کے فرشتوں کو وہ بات ماننی پڑتی ہے کہ یہ پردے کی باتیں ہیں، فقر کی باتیں ہیں، زبان پہ آ گئی تو میں نے کہہ دی. ولی جس کے بارے میں کہہ دے یہ بخشا گیا وہ سیدھا جنت میں گیا. اور ولی اپنے دل سے آرڈر کرتا ہے، دعا بھی مانگتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے مانگتا ہے کہ اللہ میں نے فاتحہ پڑھی تو اس کو بخش دے، یہ صرف دکھلاوا ہے. حقیقت میں ولی اپنے دل سے آرڈر جاری کرتا ہے، اور اپنے جس مرید کے بارے میں آرڈر جاری کر دے وہ سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے. کہ یہ سارے واقعات جو ہو رہے، یہ آیا تو بارش ہو رہی تھی، کہتا میں بارش میں آیا تو کیمروں پہ لوگوں نے کہا پردہ ڈال دو بارش شروع ہوگی، تو میں نے کہا ہٹ جاؤ. بارش کے فرشتے سے میں نے کلام کیا ہے بارش کیوں برساتا ہے، تیری ڈیوٹی بارش برسانا ہے، تجھے نہیں پتا یہ لاسانی سرکار کی حدود ہے، واپس چل بارش کو لوٹا دے بارش کو. اور اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو جبرائیل اور اسرائیل کو شکایت لگا کے میں تیرے کان پکڑوا دوں گا، تجھے مرغا بنوا دوں گا وہاں پہ. تو اس نے سلوٹ کیا مجھے دیکھا، کہا جناب سرکار آپ کا آرڈر آ گیا ہے، اب تو بارش بند ہو جائے گی. کہا یہ ان کی ڈیوٹی ہے، لیکن یاد رکھو جبرائیل اور اسرائیل میرے وزیر ہیں، میں جو حکم دیتا ہوں ان کا بادشاہ ہوں. تو یہ پیروں فقیروں کے روپ میں جو بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم یہ ایمان کے ڈاکو، یہ عقیدے کے ڈاکو، یہ توحید کے ڈاکو، اور یہ جہنم کی طرف بلانے والے دعات ہیں. اپنے آپ کو ان ظالموں کے فتنوں سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ اور توحید کا پیغام عام کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.